أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اچھا، کسی کا سوال تھا کہ یہ تلاوت کس کی ہے نا سورہ الفاتحہ کی، تو یہ تلاوت ہے قاری احمد عبد الرزاق کی. تو یہ سادہ فرحت.com پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی آرام سے. آئی تھنک یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. چلیے جی، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا گزرے آپ کے پچھلے 2 دن؟ اچھا، میرا سوال ہے آپ سے، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا، اس کو آپ کیا یعنی کہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ اس کتاب کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم؟ جب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور جب ذکر کیا جاتا ہے میرا جینا میرا مرنا کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک جتنے ہم نے لیسنز کمپلیٹ کیے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ لائف چینجنگ، اللہم بارک. امپلیمنٹیشن پوائنٹ سے that it is life changing. بالکل، الحمدللہ، سبحان اللہ. ڈسپلن، ویری گڈ. اور میں جب اس کتاب کا سنتی ہوں یا میں جب اس کتاب کو پڑھ رہی ہوں نا، تو جو چیز میرے دماغ میں مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے، پہلے بھی مجھے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ تھا، لیکن اب مزید اس چیز کے اوپر وہ یعنی کہ یقین سا ہوتا جا رہا ہے کہ جو زندگی ہے یا جو عبادت ہے نا، وہ صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم اس کو اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے طریقے پہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے نا. پوری کی پوری زندگی ہماری پھر اللہ کے نام کے لیے ہو جاتی ہے. پھر ہمیں مخصوص نہیں کرنا پڑتا کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ ٹائم میرے اللہ کے لیے ہے اور یہ میری دنیا کے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے. بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں یا گھر کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو نیت چھپی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ. بالکل، ہاؤ مائی لائف شوڈ بی سسٹر رفعت. بالکل، پوری کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہمیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنانی ہے، صرف جو ہے وہ ریچولز نہیں ادا کرنے. الحمدللہ. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ جو لاسٹ لیسن ہم نے پڑھا اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہو، کوئی ایسا جملہ استاذہ کا جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو، جس کے اوپر آپ نے کچھ سوچا ہو، غور و فکر کیا ہو، تو وہ آپ پلیز شیئر کیجیے. مائک آپ لوگ لے سکتے ہیں. اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. بالکل، یہ پوائنٹ تو مجھے بھی بہت امپورٹنٹ لگا تھا کہ اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، کیونکہ بہت دفعہ نا ہم یعنی کہ
हम खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। हमें पता होता है, अल्लाह ताला हमें दिखा रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीजें हमें दुरुस्त करनी है, लेकिन ना हम उज़र बहाने करते रहते हैं, या हम उसके ऊपर सोचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि अंदर से जो है ना मैं गलत हूँ, और अगर मैंने इस पर सोचा तो फिर मुझे अपना आप बदलना पड़ेगा। तो अपने साथ सच्चा होना बहुत जरूरी है। और आप देखिए, हमने जब पढ़ा था कुरान में भी सिद्दीक का मायनी, तो उसमें क्या था? सिद्दीक कौन होता है? कि जो अपने साथ भी सच्चा होता है, जो दूसरों के साथ भी सच्चा होता है, उसकी पूरी जिंदगी सच के ऊपर मबनी होती है। वो कोई यानी कि ऐसा लिबादा नहीं उसने ओढ़ा होता कि खास लोगों के साथ मिला तो बस सच्चे हो गए, और फिर जब यानी कि अकेले में हुए तो और तरह से जिंदगी गुजारनी, नहीं, बल्कि उसका अपना आप अपने साथ यानी, और फिर दूसरों के साथ वो सच्चा होता है। तो ये पॉइंट मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा था। टीचिंग योर किड्स इन अ पॉजिटिव टोन, बिल्कुल, रादर हाईलाइटिंग व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग, बिल्कुल। और इसी चीज में हम जो है ना वो अक्सर कोताही भी कर जाते हैं कि हम बच्चों को भी सही चीज को भी गलत तरीके पे यानी कि कर रहे होते हैं। हम अक्सर कहते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल, पुरानी एग्जांपल है जो कभी हम अक्सर कर जाते होते थे, वो क्या, बच्चे ने किसी को बच्चे को मार दिया, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी ना कि हम बच्चे को कह रहे होते हैं डोंट शाउट, और वो शाउट कह रहे होते हैं कि ना करो, वो भी हम चीख के बोल रहे होते हैं। तो इसी तरह कोई बच्चा किसी बच्चे को आपस में बात कर हाथ पाँव चला लेते हैं, मार देते हैं, तो हम बच्चों को रोकने के लिए कि भी उसको थप्पड़ लगाते हैं उसके सर के ऊपर पटाख करके। तो ये भी गलत है। और हम क्या कहते हैं, मारना नहीं है, हाथ नहीं चलाने। भाई हाथ कैसे नहीं चलाने, आप तो खुद हाथ चला के उसको बता रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बेवकूफाना हरकतें जो है ना वो हमने की हुई है। अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको इस पे माफ करे, और जो जिनके पास अभी मौका है वो उसको दुरुस्त कर ले, अपनी इस्लाह कर लें कि अगर किसी की इस्लाह करनी है तो वो सही तरीके पे इस्लाह करनी है। अगर गलत तरीका अपना रहे हैं तो वो इस्लाह नहीं करे, बल्कि हम उसका और डैमेज उसको कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का माइक ओपन था, आई थिंक सिस्टर नाहिद, आपने माइक ओपन किया था। सॉरी, आप माइक ले लीजिए इंशाल्लाह। नहीं था? अच्छा, चलें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी थी लास्ट लेसन से, वो ये थी कि सादा ने मेंशन किया था कि बहुत सी नेमतें इसलिए छूटी जा रही होती हैं हमसे क्योंकि हम गुनाह कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। कभी हमने इस तरह से सोचा कि ये नेमत अगर मुझसे चली गई है तो क्यों चली गई है? हमें तो यानी कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कि हमने कोई गलती की है। हम कहते हैं फलां ने ये किया था तो उसकी वजह से हो गया, फलां ये ऐसे हो गया, वो ये ना करता तो फिर ऐसा ना होता, वो ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों पे ब्लेम डाल रही होती है ना। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर कोई नेमत हमसे चली गई है तो वो जो है वो हमारे अपने गुनाह की वजह से है, या अगर बात का आप देखें ये जो अच्छी आदत होती हैं ये भी तो नेमतें ही होती है ना, ये भी तो रिस्क की शक्ल ही होती है। तो अगर हम कोई अच्छे काम कर रहे थे पहले और फिर अब हम नहीं कर रहे, तो इसकी क्या वजह है? सुभान अल्लाह। कोई हमारे से गुनाह हुआ है, कोई हमसे गलती हो गई है? सुभान अल्लाह। तो इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सिस्टर नाहिद लिख रही है कि जो अल्लाह की अताअत करता है तो अल्लाह की रहमत करीब होती है। बिल्कुल, ये भी बहुत खूबसूरत बात है। जितना हम अल्लाह के फर्माबरदारी में अपने आप को यानी कि फर्माबरदारी करते जाते हैं, उतनी अल्लाह की रहमतें जो हैं वो हमारे ऊपर उनमें इजाफा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह। फिर सिसनाज ने लिखा जिस्मानी तकालीफ पे इस्तिगफार, बिल्कुल। अच्छा, सिस्टर नाजिया लिखा, I started to think about it when I see there is no baraka in time I realize that I have done something wrong। बिल्कुल ऐसा ही। आप देखिए, मैं जो एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी ना वो ये कि जैसे आजकल जो बहुत बड़ा फितना है ना, अभी पिछले दिनों मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी, वो ये जो फेसबुक पे रील है, और या ये जो शॉर्ट वीडियोस आपकी आती रहती हैं यूट्यूब वगैरह पे ना, कहने को क्या होता है 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, लेकिन वो हम अगर एक दफा गलती से खुल गई है ना, यानी कि अगर आपने इस्लामिक वीडियो भी खोली है ना तो उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक यानी कि इस्लामिक नहीं, फिर और से और चीजें भी चलना शुरू हो जाती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम पहले जिक्र अज़कार कर लेते थे, या कुछ एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ लेते थे, या कुछ सफ़ात या कुछ आयात हम कुरान की तिलावत कर लेते होते थे टाइम से, जब टाइम होता था। तो अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इन लग़वियात में जो है वो मशगूल हो गए हैं। तो ये भी एक तरह से गुनाह का काम ही हो जाता है ना कि हम और चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, और उसमें फिर कितनी बेहयाई की चीज़ें भी बाज़ औक़ात आ जाती हैं और हम लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, या नफ्स को इतना मज़ा आ रहा होता है कि हमें यानी कि
دماغ کے اندر وہ چل رہی ہوتی ہے چیز کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن نفس چونکہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو ہم 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کر کے کتنا وقت جو ہے نا وہ ہم اسی میں لگا لیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور ان سے بچنے کی بھی جو ہے نا وہ ہمیں اسٹرینتھ ہو، ہمیں قوی مومن بنا دے، ہم گناہوں کو بڑے آرام سے چھوڑ دیں. آمین. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم لیسن نمبر کون سا کریں گے؟ سامنے لکھا ہے لیسن نمبر 9 انشاءاللہ مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد لیسن نمبر 10 بھی مکمل کریں گے، اور پھر لیسن نمبر 11 کا تھوڑا سا حصہ کریں گے کیونکہ وہ اسی لیسن 10 سے متعلق ہے، کچھ تھوڑا سا ڈسکشن ریویو ہے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے، ہمارے پاس ٹائم ہے. اور پھر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، وقت میں برکت ہوئی، تو انشاءاللہ ہم پھر کچھ پوائنٹس اینڈ میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سب ریڈی ہیں؟ چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاری استاذہ فرحت ہاشمی کے ساتھ لیسن نمبر 9. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو نیکسٹ چیپٹر جسمانی صحت. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. تو میری زندگی کس کے لیے ہے؟ کوئی اور اس میں شریک نہیں، میرا اپنا نفس بھی اس میں شریک نہیں، کیونکہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت. انا اول المسلمین، فرما بردار بننا ہے، تبھی میری زندگی میرے رب کے لیے ہوگی. تو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ کہ اپنی زندگی کو اپنے رب کے لیے کرنا ہے. رب نے مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کب بہتر ہو سکتی ہے؟ جب صحت ہوگی، جسمانی صحت، روحانی صحت، ذہنی صحت، جذباتی صحت، معاشرتی تعلقات کی بہتری. جسمانی صحت بھی ہم نے کیوں اختیار کرنی؟ تاکہ ہم دوڑ سکیں اللہ کے رستے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مال اور اولاد سے زیادہ کیا بہتر ہے؟ علم اور جسم. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سورۃ البقرہ 247. ان کے نبی سموئیل نے کہا، سورۃ البقرہ میں واقع آتا ہے کہ اللہ نے اس طالوت کو تم پر چن لیا ہے، تمہارا لیڈر بنایا ہے، اور اسے علم اور جسم میں فراخی عطا کی. تو جسمانی قوت اور جسمانی صحت کام کرنے کے لیے، عبادت کے لیے اور دوسروں کی خدمت کے لیے، اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم اس کو زینت بخشتا ہے، رونق بخشتا ہے، وہ رستہ دیتا ہے پھر اس قوت کو چینلائز کرنے میں. حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے. مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت یاس کا نمونہ ہوتی، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اس کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں محو پرواز ہوتا ہے. جہاں کسی خوف و خطرے کی خبر سنتا ہے تو موت اور شہادت کو اس کے مقام پر تلاش کرنے کو لپکتا ہے، یعنی رسک لیتا ہے، لائف میں آگے بڑھتا ہے. آرام دہ زندگی اور صرف عیش و عشرت کا متلاشی نہیں ہوتا، بلکہ
کام کرنے کے لیے دوڑتا ہے. اب یہ چاہے گھوڑے کی باگ ہو یا گاڑی کا سٹیئرنگ ہو یا کوئی بھی چیز جس پر آپ بیٹھ کر اللہ کے راستے میں ہر رسک لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، جو بھی جس کو میسر ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، رضامندی کی تلاش، موافقت کی کوشش، گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ صفائی. ابتدائی دور کی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ المدثر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو. گویا اسلام کا پہلا سبق ہے صفائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. صفائی نصف ایمان ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے. جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرنا، دن میں 5 بار وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں اور داڑھی کا خلال وغیرہ، اور اس کے علاوہ دن میں مختلف کام کرتے وقت ہاتھوں کو دھوتے رہنا. کیونکہ بعض اوقات لوگ کچن کا کاؤنٹر صاف کرتے اور پتہ ہے کاؤنٹر گندا، مکھیاں وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے رات کو کاکروچ بھی پھر گیا ہو، چوہا بھی کہیں آیا ہو، اسی کپڑے سے کاؤنٹر صاف کریں گے، ہاتھ دھوئے بغیر آٹا گوندنے لگیں گے. اس چیز کی بعض اوقات سینس ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، بھئی ان کو دھو لو. اب یا جلدی سے کوئی برتن دھوئیں گے، اسپنج کو ایسے ہی گندا پھینک دیں گے، پھر اس میں خوب بیکٹیریا پلتے رہیں گے، پھر دوبارہ اسی سے گلاس دھو لیں گے، پھر اس میں پانی پی لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور پھل وغیرہ کو ہاتھ لگا لیں گے، فریج کھول لیں گے. اب گندے ہاتھ سے جب آپ نے فریج کھولا اور پھر وہ گندگی کس پہ جا لگی؟ فریج کے ہینڈل پہ، اور پھر ہینڈل کھولنے کے بعد اسی سے ہم اندر سے چیز نکال رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں بیسک کامن سینس کی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا. تو مومن جو ہوتا ہے وہ باشعور انسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ٹریننگز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے اندر سے اس کا ضمیر بولتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے کہ یہ گندا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تو صفائی میں صرف جسم کی صفائی نہیں، آپ کے ماحول کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ماحول صاف نہیں ہوگا، آپ کے کام کرنے کا طریقہ صاف نہیں ہوگا، تو آپ کبھی بھی صاف نہیں رہ سکتے اور بیماریوں سے نہیں بچ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال مڑنا، نمبر 3 بغل کے بال اکھیڑنا، یعنی وہاں مڑنے کی بات ہے یا اکھیڑنے کی بات ہے، نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 مونچھیں کاٹنا یعنی کتروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں ہے 10 باتیں فطرت میں سے، یعنی یہ روایت 5 کی ہے اور دوسری 10 کی. 10 کی صحیح مسلم کی ہے، یہ صحیح بخاری کی تھی. مونچھیں کترانا، داڑھی چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور صاف کرنا، یعنی ناک صرف اوپر سامنے نہیں بلکہ پیچھے تک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، ہاتھ پاؤں دونوں کی، جوڑوں کا دھونا. براجم کا لفظ آتا ہے عربی میں. براجم ان حصوں کو کہتے ہیں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان حصوں میں جھریاں وغیرہ پڑ جاتی، ان جھریوں کے اندر بھی میل پس جاتی، تو ہاتھ دھوتے وقت خاص طور پر اس طریقے سے دھونا کہ ان کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ رہ جائے. جوڑوں کا دھونا. بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مڑنا، استنجا کرنا اور کلی کرنا، یہ سارے فطرت کے خصال ہیں، یعنی انسان کے اندر ڈال دیے گئے، خود ہی اس کی طبیعت ان چیزوں سے گھن کھاتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں گندگی. اور دیکھیے کہ اگر جو لوگ اپنے جسم کے بال یا زائد بال صاف نہیں کرتے تو بہت سی گندگی وہاں جا کے پھنس جاتی ہے، باقی جسم سے نہاتے ہوئے بھی یا ویسے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسمیل، سڑان پیدا ہو جاتی ہے، وہ گندگی کپڑوں کو لگتی ہے، وہ کپڑے پھر مزید بیماریوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں ہمارے لیے مونچھیں کترانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے میں مدت مقرر کی گئی ہے کہ ہم 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں. 6 weeks 40 days سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس صفائی کو.
اب انشاءاللہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک مختلف اعضاء کے بارے میں جو ہمیں قرآن و سنت سے باتیں ملتی ہیں ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلے سر کی صفائی، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ان کی عزت کرنا. ابھی آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے جائیں کہ آپ نے صفائی کے ضمن میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اور پھر اپنے لیے مقرر کر لیں کہ کون سا کام کب کرنا ہے. ڈیلی کرنے والے کام کون سے ہیں، ویکلی کرنے والے کون سے ہیں، منتھلی کرنے والے کون سے ہیں، اور ان کے لیے ٹائم بلاک کر دیں. اپنے کیلنڈر کے اندر ٹائم بلاک کر دیں کہ فلاں کام فلاں دن فلاں ٹائم پر کرنا ہوگا. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ مس نہیں کریں گے آپ. مثلا نیا سال شروع ہونے والا اور سال کے جیسے 12 مہینوں کے بعض اوقات کیلنڈرز میں الگ الگ وہ چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لکھنے کا بھی ہوتا ہے کئی کیلنڈرز میں. اگر لکھنے کا نہیں بھی تو آپ انسرکل بھی کر سکتے ہیں ڈفرنٹ کلر کے پین کے ساتھ. مثلا کہیں ریڈ کر دیں اور سائڈ پہ لکھ لیں کہ ریڈ کا مطلب یہ ہے، کہیں بلو کر دیں، کہیں گرین کر دیں، جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. لیکن اپنے لیے آپ گول خود مقرر کر لیں. حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا، کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ پھیلا کے بال رکھنا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ مرد ہو یا عورتیں؟ بال بکھرے ہیں تو خیالات اور حالات سب بکھرے ہوئے. جی، بکھرے ہوئے بالوں سے بال کھانے میں لازمی طور پر اڑ کے گریں گے اور کچھ چیزیں اڑ کے ان میں جا پڑیں گی. پڑھتے ہوئے کام کرتے ہوئے کنسنٹریشن نہیں رہتی. بعض لوگ بار بار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں بات کرتے وقت مسلسل، وہ دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرم الشعر، بالوں کی عزت کرو، یعنی ان کی کیئر کرو، ان کا خیال رکھو. اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے آپ کنگھی کریں گے یا دھوئیں گے یا صاف ستھرا ان کو رکھیں گے یا اچھی طرح ان کو سیٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ ان کی تکریم کرے، عزت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی بہترین آدمی ہے اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے. یہ بات خریم کو پہنچی تو اس نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی سے اونچا کر لیا. یعنی اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً ایکشن میں آ گئے. وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کو اتنی جلدی عمل پہ ابھارتی اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا. پھر ہفتے میں ایک بار بالوں کو دھونا ہر مسلمان پہ لازم ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں ایک دن غسل کرے، یعنی لازمی طور پر، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے. یہ میکسیمم لمٹ مقرر کر دی گئی، اس سے کم میں آپ چاہیں تو روز نہائیں. دھوتے وقت بالوں میں خوشبو ملا آمیزہ لگانا. آج کل تو شیمپو رنگ رنگ کے ملتے ہیں اور اس میں خوشبو والے صابن اور بہت سی چیزیں، لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی فیسلٹی نہیں، ایسی کوئی انڈسٹری نہیں تھی. تو بھی کیا پسندیدہ ہے کہ بالوں میں خوشبو لگائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح کی چیز، یعنی ایک قسم کی خوشبو منگاتے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر پر رگڑتے تھے، یعنی سر میں خوشبو لگاتے تھے. ایک عرصے تک جب شیمپو کا رواج نہیں تھا تو خوشبو والا تیل ملا کرتا تھا اور بہت سے لوگ خوشبو والا تیل لگاتے تھے، چمبیلی کا اور اس طرح مختلف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے اور وہ خوشبو کی چمک نظر بھی آ رہی ہوتی تھی. کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی دفعہ جانی ہے، یعنی اوور آل بالوں کے بارے میں اور خوشبو لگانا بالوں میں، اور کہ یہ مصنون عمل ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو صرف عادتاً کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عادتاً بھی آپ کرتے رہیں، لیکن اب جب آپ کریں تو مسکرا کے کریں کہ میں ایک سنت کو فالو کر رہی ہوں.
اگر حالت احرام میں بھی ہو تو بھی بالوں کی حفاظت کرنا، ان میں کنگھی کرنا، ضرورت پڑنے پر انہیں دھونا جائز ہے، لیکن اس سے خوشبو نہیں لگائی جائے گی اور کاٹا نہیں جائے گا بس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنا جبکہ آپ اپنے سر کے بال جمائے ہوئے تھے، یعنی خوشبو کے ساتھ، یا تلبید اس کو کہتے ہیں نا، کہ ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا آپ نے۔ حجۃ الوداع میں ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے، تیل لگانے، ازار اور چادر پہننے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ٹھیک ہے، جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے تیل لگایا ہوا تھا بالوں کو، کنگھی کی ہوئی تھی اور پراپر ڈریس اپ ہو کر نکلے تھے، پھر ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے احرام باندھا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی تو حیض کی کیفیت میں تھی، آپ نے فرمایا اپنا سر کھول لو، کنگھی کر لو، حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ حالت احرام میں حضرت عائشہ کو کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ کنگھی کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں کنگھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کھینچ کھینچ کے نہ کریں کہ بال توڑنا شروع کر دیں۔ بعض لوگ اپنے بالوں کی عزت نہیں کرتے، وہ اس بری طرح کھینچتے ہیں بالوں کو اور ایسے مار مار کے کنگھی وہ اس کو توڑ توڑ کے بال بناتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالوں کی تکریم کرنا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، ہم حالت احرام میں کنگھی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی، انہوں نے اپنے سر کے بال گوند سے چپکا رکھے تھے، اب تو جیل ملتی ہے نا، اور یہ ضماد انہوں نے احرام سے پہلے ہی چپکا رکھا تھا، پھر وہ غسل کرتی تو ضماد ان کے اوپر ہی ہوتا، یعنی وہ جس طرح کی گوند لگی ہوئی تھی وہ چپکا ہوا تھا۔ جب انہیں پسینہ آتا تو وہ غسل کر لیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صفائی کا اہتمام اور اپنے بالوں کی حالت کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام حالت احرام میں بھی، اور یعنی ہر حال میں۔ حالت احرام میں کئی پابندیاں ہوتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صفائی اور اس سلیقے کی اس حالت میں بھی پابندی نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بالوں میں تیل لگانا بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے تھے اور پانی لگا کر اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے۔ اب بعض لوگ سپرے کرتے ہیں نا بالوں میں، پہلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تاکہ کنگھی آسان ہو جائے، کیونکہ گیلے بالوں میں کنگھی آسان گزرتے، سوکھے ہوتے ہیں تو ٹوٹتے زیادہ ہیں، تو وہ اپنی داڑھی اس کو پہلے گیلا کر لیتے پھر اس کو کنگھی کرتے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ سر مبارک میں تیل لگاتے تو سفیدی دکھائی نہ دیتی تھی، اور جب تیل نہ لگاتے تو آپ کے سر مبارک سے کچھ سفیدی دکھائی دیتی تھی، چند بال سفید دکھائی دیتے تھے، جب تیل لگ جاتا تو وہ بھی چھپ جاتے تھے۔ بالوں کو جوؤں سے صاف رکھنا، اپنے اور بچوں دونوں کی خبر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی، پھر آپ سو گئے۔ جو لوگ پبلک میں رہتے ہیں بعض اوقات دوسروں کی اڑ کے انہیں چڑھ جاتی ہیں، تو پھر انہیں صفائی رکھنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی جوؤں کی وجہ سے سر منڈوانے کا حکم دیا۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ٹھہرے، میرے سر سے جوئیں گر رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا تمہیں تمہاری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اپنا سر منڈالو۔ البتہ بالوں کو سنوارتے ہی رہنے سے منع کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت آتے جاتے کنگھی کرتے رہنا یا ہاتھ پھیرتے رہنا اور سنوارتے رہنا اور شیشہ دیکھتے رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیا سیکھنے کی چیز سیکھی آپ نے اس سے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ 3 کام اس میں سے لکھ لیجئے، پھر کل مجھے بتائیے کہ سر کے بالوں کے بارے میں اور سر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ بیک کامنگ کرتے ہیں، سراسر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنا بالوں کو الجھا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان کو کھولنا ہی عذاب ہو جاتا ہے۔ دلہنوں کو تو خواہ اس عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹیچر نے ان کو بتایا کہ کھلے بالوں والے لوگ یا لڑکیاں زیادہ غصہ کرتی ہیں یا زیادہ، وہ آبزرویشن تھی، پھر اس کے بعد کچھ اور مزید ریسرچ اس پہ انشاءاللہ مزید آپ دیکھیے. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تو کیا آپ نے اپنے بالوں کے بارے میں مزید کچھ سوچا؟ کیا کیا؟ کون سی ایک بات یاد رہی بالوں کے بارے میں؟ عزت دینی. پھر برش کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے کیا کیا؟ اور پورے بال کھولے یا بیچ میں؟ پھر کھولنے والوں نے سمیٹے بھی کچھ؟ الحمدللہ. لیکن اتنا نہ سمیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی نہ کھلے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. کچھ لوگ کھولتے ہیں تو کبھی سمیٹتے نہیں، اور کچھ سمیٹتے ہیں تو کبھی کھولنے کا نام نہیں لیتے. ہمیشہ بند رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ بھی عزت دینا نہیں ہے، وہ بھی ان کا خیال کرنا اور کیئر کرنا نہیں. جس طرح ہماری اسکن کو ہوا لگنی چاہیے اور دھوپ ملنی چاہیے، اسی طرح بالوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ہم لوگ کبھی کبھی بالوں کو اتنا کس کے باندھتے ہیں اور مسلسل باندھے رکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، کہ جب موقع بھی ہوتا ہے دوپٹہ اتارنے کا یا اسکارف اتارنے کا تو پھر بھی ہم نہیں اتارتے. تو اس سے بالوں کی صحت خراب ہوتی ہے. کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب سے اسکارف پہننا شروع کیے بال خراب ہو گئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ بالوں کی ہم عزت نہیں کرتے، جڑیں کمزور ہو جاتی ہے نا. اگر آپ گھر جا کے بھی اسکارف نہیں اتارتے اور رات کو سوتے وقت بھی پھر دوپٹہ لپیٹ لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کسی وقت ہوا لگے گی نہیں اور سر کی اسکن کو بھی نہیں لگے گی، تو پھر اسکن پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک اور بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بالوں کو صحیح سے باندھنا بھی ضروری ہے نا. کہ کبھی یا تو ہم لوگ اتنا کھلا باندھتے ہیں کہ ہر جگہ سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اسکارف کے اندر سے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنے کس کے یا بہت اوپر، جو کہ غلط ہے. تو صحیح باندھنا بھی بالوں کو ضروری ہے. یعنی بال باندھتے وقت ایک نیچرل نارمل وے میں باندھیں، چاہے چٹیا کریں، چاہے آپ کلپ کریں، چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچا کر کے نہیں باندھا جائے، یعنی اس طرح کہ وہ نمایاں ہونے لگے، یہ درست نہیں. اور اس میں خصوصاً نماز نہیں ہوتی. آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے؟ کس کو یاد ہے وہ حدیث؟ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صحیح مسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چاہے سی تھرو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں. مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، یعنی لباس، ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو. اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے. اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا. یعنی مرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے، تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے.
نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں. نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا, تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں, انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی, یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو. ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے؟ تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے. بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے, اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے. جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں, پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر کے تو بیچ میں دھنسا دیتے ہیں. وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا. یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے نا کہ یا سر کے اوپر, تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا؟ اس سے اوور آل فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے؟ خود آپ کر کے دیکھیے, پریکٹس کیجئے گھر جا کے. بال کھول کے نیچے کو باندھیے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھیے اور سر جھٹکیے, اور دونوں فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے بال اسٹریٹ تھے, ایک نیچرل وے میں بندھے ہوئے تھے, تو آپ کی فیلنگ کیا تھی, اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی. یعنی اتنی سخت وعید, اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا. تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا, صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا. ایک انسان دن میں تقریباً 70,000 خیالات سوچتا ہے, یعنی 70,000 باتیں اس کے دماغ سے گزرتی ہیں. ہم اگر صبح سے شام تک اپنے 70,000 خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹیو ہوں, مثبت ہوں, پازیٹیو ہوں, خیرخواہی پر مبنی ہوں, اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ورک شاپ بن جاتی ہے. منفی خیالات, سستی, غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اس کا سوچ ہی سے تو باقی سارا کام ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے. ساری شخصیت ہی وہیں بنتی ہے. یعنی اسٹریٹ ہیں, کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے, باندھ لیجئے, لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے. اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں. جی گردن سے اوپر تو یہاں تو ٹھیک ہے, ذرا سا اوپر کر دیا جائے کہ گردن پہ نہ چبھے, لیکن جب نظر آنے لگ جائے, شیپ بن جائے ان کے پیچھے, وہ درست نہیں. جی جی وہ کتنی دفعہ کھولیں گے اور بند کریں گے, سارا دن اسی میں لگے رہیں گے. عادت ہی تو تبدیل کرنی ہے. ہم نے تو شروع ہی اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے, اور ہر عادت کا چھوڑنا چاہے اچھی ہو یا بری ہو نفس پہ بھاری ہوتا ہے, کیونکہ عادات ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی ہیں. ہیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں ہم, اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں, ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے, جو بھی وہ کرے گا. اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے. آپ کو دیکھ کے 10 اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا. اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے. فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, جو جی چاہے کریں. میں بورڈ پہ لگوا دوں گی حدیث کے ریفرنس, عربی جو بھی چیک کرنا چاہیں کریں, لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کی تقریب میں سے یہ بات بھی ہے کہ بال صحیح جگہ پر صحیح طور پر ڈسپوز آف کیے جائیں, ان کو ہر طرف بکھرا ہوا نہیں چھوڑ دیا جائے. بعض لوگ فلش آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ پائپ ہی بند ہو جاتے ہیں.
اور ان کا پانی ابل ابل کے ساری گلی کو گندا کر رہا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی اذیت کا سبب بنے اور کتنے لوگوں کے کپڑے ناپاک کیے ہم نے. اور اکثر گٹر جو بند ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بالوں کی وجہ سے. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ بالوں کو دبانا چاہیے. کوئی ایک چیز ایسی بنا لیں جہاں پر سارے بال ڈالتے جائیں اور پھر ان کو اکٹھے ڈسپوز آف کر دیں. اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے, چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیں, کیونکہ بالوں پہ جادو بھی ہوتا ہے نا, تو اس اعتبار سے بھی بہت حفاظت کرنی چاہیے بالوں کی اپنے. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ تو واش روم میں ہی کرنے لگ جاتے ہیں, اس لیے وہاں بہت بال گر جاتے ہیں. جہاں آئینہ دیکھا وہیں کھڑے ہو گئے بال بنانے. تو گھر میں ایسی جگہ بال بنائیے کہ جہاں سے پھر اس جگہ سے ہی چن لیے جائیں, اکٹھے کر لیے جائیں. جی یہ کہتی ہے کہ سارے بال وہ ٹیشو کے ساتھ اٹھا لیتی ہے, اس کے ساتھ جلدی چمٹ بھی جاتے ہیں, ہاتھوں میں بعض اوقات نہیں آتے گیلے بال جو ہوتے ہیں. بالکل بہت صاف ستھرے رہیں گے. یعنی جب آپ نہا کے نکلے یا کنگھی کر کے نکلے تو ایک نظر ڈال لیں نیچے اور ان کو اٹھا لیں خود ہی. اور ٹیشو سے اٹھانا آسان ہے نسبتاً, کہ ہاتھوں سے وہ نہیں اٹھیں گے. جی ابھی پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ ایک کمپنی تھی چائنا کی, انہوں نے یہاں سے ان بچوں کو ہائر کیا جو کوڑا چنتے ہیں نا, اور ان سے صرف انہوں نے بال لیے اور ایک بڑی کنسائنمنٹ بالوں کی باہر لے کے گئے, کیونکہ وہ بالوں سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. آپ نے کبھی ان کی سینریز دیکھی ہوں جو بنی ہوتی ہیں, باریک بالوں سے بنی ہوتی ہیں. تو وہ سن کے میں اتنی پریشان ہوئی کہ ہم بالوں کو چھپانا ہے حکم ہے, اور ہمارے بال اگر اس میں اڑ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کس کی نظر سارا پردہ ہو گیا. ابھی جو پچھلی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں حدیث سن کے یہ سوچی تھی, حالانکہ حدیث پہلے سنی ہے, اس وقت مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ شیطان انسان کو اسی رستے سے بہکاتا ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنا ان ہوا ہوا ہے یہ چیز کہ سکارف پہننے والے اونچے بال بنا کے یہ پلہ اٹھا کے اس جگہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو بہت آئیڈیلائز کر رہی ہیں نئی لڑکیاں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل منع ہے. یعنی حجاب میں بھی شیطان داخل ہو گیا نا, کہ حجاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا. یعنی حجاب کس لیے ہے؟ تاکہ اٹریکشن کو چھپایا جائے. تو اگر وہ پھر ایک اور اٹریکشن آپ نے اس میں بنا دی تو پھر کیا مقصد رہا؟ اور پھر میں سوچتی ہوں کہ کس کے لیے, کس کو مائل کرنا ہے, وائی, کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں قرض کیا گیا انہیں کو جو مائلات اور ممیلات ہیں, وہ ریزن ہی بتا دی گئی کہ یہ چیز منع ہے. اس کا مطلب پورا نیٹ ورک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹ میں جو بچہ کوڑا جمع کرنے آتا ہے اس کو منتھلی پیسے ملتے ہیں صرف بال جمع کرنے کے لیے, اس سے وگ وغیرہ بھی بنتی. اب وہ جو وگ بنتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کے بال ہوں. واٹ, ریڈی والا آتا ہے بچوں کے بال لے کر ان کو چیزیں دے دیتا کھانے پینے والی. استغفر اللہ. یہ کہتی ٹی وی میں آیا تھا کہ قبروں سے مردوں کے بال کاٹ کاٹ کے نکالے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جن بالوں کی تکریم, یہ سب باتیں تکریم کے خلاف ہیں. آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں, تکریم کے خلاف امور, اور سافٹ بورڈ پہ لگائیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تکریم کے اپوزٹ جاتے ہیں. جی کہتے کہ کچھ لوگ عاملوں کو بیچتے ہیں اور وہ اس پہ جادو کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ اپنے بال اکھڑواتے ہیں اور وہ ان کی اسٹکی اس کے ساتھ ہی لگے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ساتھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ان کو واپس ریسائیکل کرتے ہوں. یعنی کسی بھی قسم کے بالوں کی حفاظت کیجیے. کہتے کپڑا بچھا کے کنگھی کریں, یا اپنے کندھے پہ, جیسے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کندھے پہ کپڑا ڈال لیا اور اس کے اوپر سے پھر سارے بال چن لیے. وہ ایک ہی کپڑا رکھے اپنا, وہ جب آپ تیل لگانے لگیں یا کرنے لگے تو اس کو آپ کندھے پہ ڈال لیں. تو اس سے یہ کہ آپ کے سویٹر اور باقی ادھر ادھر نیچے کہیں وہ پھیلیں گے نہیں. جب ہم کالرز میں جاتے ہیں تو وہ بال کٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں پر بکھرے رہ جاتے ہیں. اور اسی نیوز میں یہ بھی تھا کہ سب سے زیادہ کمائی ان عاملوں کی جو ہے وہ یہاں ان کالر سے ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ بال جو وہیں سے لیے جاتے ہیں. 2000 روپے کے 1 کلو بکتے ہیں بال. میں یہی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ جادو تو جس پہ کرنا اس کے بال چاہیے, تو وہ سب کے بالوں پہ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سارے لوگ اس عامل کی طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ اس سے جا کے حساب کرائیں تو اس کا کاروبار چمکے. یعنی اگر ایک محلے میں سب کے بال
یا جس کے بال اکٹھے ہوئے ان پر اس نے ایک دفعہ جو کرنا کر دیا تو وہ پھر ان لوگوں کے اوپر اثرات جائیں گے اور پھر وہ آ کر اس عامل کے پاس خود بخود رجوع کریں گے. بہرحال اگر ہم صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. یہ زندگی کے سلیقے ہیں نا جو پہلے ہمارے طور طریقوں کا حصہ ہوتے تھے. ہمارے گھر کے بزرگوں نے بچپن سے بہت زیادہ اس پر زور دیا, توجہ دی کہ بال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, عورت کا بال ہے, پردے کی چیز ہے, اسے چھپا کے رکھو. کیونکہ انسان جو حجاب وغیرہ کرتا ہے اس میں بھی سب زیادہ اس کی توجہ اسی پر ہوتی ہے نا کہ بال نہ دکھائی دیں کسی کو, کیونکہ بالوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے. بالوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو عورت کے بالوں کے اندر خصوصاً جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا, تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز کی ممانعت ہو کہ بال بہت اونچے نہ کریں, کیونکہ وہ بھی مائلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, پھر مائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر چاہے وہ پردے کے اندر ہی ہو, چاہے اسکارف کے اندر ہی ہو, لیکن جب اٹھا کے اوپر کیے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن شیپ نظر آ رہی ہے کہ کتنے زیادہ یہ تھوڑے بال ہیں, کیونکہ وہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ سر اٹھے گا اور اگر کم ہوں گے تو کم اٹھے گا. جی, اس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور تکریم کے خلاف ہے نا, انسانی جسم کا حصہ ہے, نہیں جلانا چاہیے. اکا دکا تو چلے, کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے تو پانی میں ڈال دے تو اور بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اثرات پھر مچھلیوں وغیرہ پہ کیا پڑتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دبا دیں. اگر آپ اپنے کسی کچے آس پاس کے صحن میں یا کہیں بھی دبا دیتے ہیں تو وہ بال ڈیزالو ہونے کے بعد زمین کے لیے فرٹیلائزر کا کام دیں گے. اکا دکا تو خیر ہے, لیکن یہ کہ اگر ڈھیروں اتر رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں تو ان کو اس طرح بن میں پھینکنا درست نہیں. جی جی بالکل, یعنی کوئی بھی چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہو یا صحت کو نقصان دیتی ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں جو فقہی احکام ہے وہ کتاب طہارہ میں آپ لوگ پڑھ ہی لیتے ہوں گے کہ جس میں بالوں کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے کہ جو غسل میں مانع ہو, اس میں رکاوٹ ڈالیں. سائڈ سے مانگ نکالنے کو منع کیا گیا, یہود کی مشابہت سے منع کیا گیا. جی ہاں, ٹرم کرنا الاؤڈ ہے, اس میں منع نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی کہ لوہا نہ لگے یا کینچی نہ لگے, تو اس سے منع نہیں کیا گیا. نیکسٹ ہے بالوں کے بعد آنکھیں. آنکھوں کی حفاظت, آنکھوں کی صفائی, آنکھوں کی قدر, یہ بھی ضروری ہے. آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات, نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں, اس کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہیں. ان گنت فائدے ہیں آنکھوں کے, کچھ تو ظاہری ہیں اور کچھ باطنی. ایک ایوریج انسان کی آنکھ 1 منٹ میں تقریباً 12 ٹائم جھپکتی ہے, بلنک کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دن میں 10,000 دفعہ ہم بلنک کرتے ہیں بغیر کسی مشکل کے. ایک آنکھ جو ہے وہ more than 2 ملین ورکنگ پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے. ہیومن آئی جو ہے 576 میگا پکسل پر مبنی ہے. ایک عام کیمرے کے اندر کتنے پکسل ہوتے ہیں؟ 5.5. میکسیمم کیا ہے اب اس وقت؟ 12-15. پروفیشنل کیمراز میں 50+. میکسیمم جائے گا تو 100. انسانی آنکھ میں 576 میگا پکسل ہیں. کتنا فائن دیکھتی ہے. پھر پورے جسم میں کارنیا کے جو ٹیشوز ہیں ان کو بلڈ نہیں چاہیے ہوتا. کارنیا کے جو ٹیشوز ہیں وہ بلڈ نہیں چاہتے, ضرورت نہیں ہوتی انہیں کام کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھیے کہ بلڈ کے بغیر وہ اپنا کام کرے جا رہے ہیں, ایک طرح سے غذا کے بغیر کام کر رہے ہیں. آنکھ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 36,000 بٹس آف انفارمیشن کو پروسیس کر سکتی ہے. 36,000 بٹس انفارمیشن پروسیس کر سکتی. ایک عام کمپیوٹر کتنا کرتا ہے؟ 64 بٹس میکسیمم پر سیکنڈ. تو پر منٹ, اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنکھ کتنی تیزی سے کام کرتی ہے. آئی بال جو ہوتا ہے وہ تقریباً 28 گرامز کا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی. اوپن آئیز کے ساتھ سنیز نہیں کر سکتے آپ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ونڈوز ہیں ہمارے دماغ کے لیے, انر باڈی کے لیے. سورج کی روشنی
نیچرل روشنی آنکھوں کے ذریعے جسم کے اندر تک جاتی، اس کے اندر روشنی جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہمارے گلے سے جا سکتی ہے، نہ ہمارے کانوں سے، نہ ناک سے، وہ آنکھوں سے جاتی، کیونکہ آنکھوں پر ایک طرح سے شیشے لگے ہوئے ہیں، ونڈوز ہے نا. اور اگر ہم مسلسل ڈارکنیس میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سی امبیلنسز ہو جاتے ہیں جسم کے اندر. تو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو انر باڈی تک لے کر جائیں تھرو اوور آئیز. قرآن مجید میں آنکھوں کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کے بدلے میں جنت. تو آپ کی جنت آپ کی آنکھوں میں ہے. دنیا جنت نظر آتی ہے مختلف رنگوں کی وجہ سے، تو جس شخص کو یہاں محروم کر دیا گیا اس کا بدلہ جنت لکھ لیا گیا. تو ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، اور اگر تم اسی طرح کرو گے تو تمہاری آنکھ اندر کو دھنس جائے گی اور کمزور ہو جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاگنے سے، بھوکا رہنے سے بھی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے. مختلف کام جو ہم کرتے ہیں چاہے ان میں آنکھ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے تھکاوٹ میں سے. اسی لیے ہماری جسمانی، ذہنی، روحانی تھکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے نظر آتی؟ آنکھوں سے. ذہانت بھی آنکھوں سے نظر آتی، کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ اس شخص کی ذہانت کتنی ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیمانہ ہے ایک یا معیار. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ بادام کھانے سے. پوری باڈی میں سب سے زیادہ انرجی آنکھوں کو چاہیے کام کرنے کے لیے. آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما کا استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمد کا استعمال کیا کرو. اثمد ثا سے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو. سو کر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل کر صاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں اور چہرہ ملنے لگے. یعنی نیند کے اثرات دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آنکھیں کہاں سے ملتے؟ سامنے والے حصوں سے. تو اس کی بجائے جیسے بچے ملتے ہیں نا، وہ بالکل نیچرل وے ہوتا ہے. تو آنکھیں اس طرح ملنی چاہیے. آنکھوں کی حفاظت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بلکہ ان کے کام یا ان کے فنکشن کے اعتبار سے بھی، کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے. اور اسی طرح انسان جس بھی چیز کو دیکھے اس سے عبرت پکڑے. میری نگاہ عبرت والی نگاہ ہو. عبرت صرف کسی حادثے کو دیکھ کر ہی نہیں ہوتی. عبرت کا معنی ہوتا سبق. کسی بھی چیز سے انسان سبق لے، یعنی ان کا ایکٹیو استعمال کرے. یہ نہیں کہ انسان بس دیکھتا رہے اور غفلت سے دیکھنا نہ ہو. جسمانی طور پر آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آنسو اعتدال میں بہائیے. ہر چھوٹی بڑی بات پہ رونا کام کر دیجئے. وضو کرتے وقت خاص طور پر آنکھوں پہ پانی ڈالا جائے. بعض لوگ گلاب کا رق بھی ڈالتے ہیں. آنکھوں کی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے. بعض لوگوں کے آنکھوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نگاہ کمزور ہونے لگتی اور بڑھتی چلی جاتی. جی بہت زیادہ میک اپ اور ایسے لوشنز اور ایسے صابن یا ایسے ڈٹرجنٹ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جو آنکھوں کے اندر جا کے ان کو نقصان دے. بعض شیمپو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے. جی کمپیوٹر پہ مسلسل کام کرنے والوں کو کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے یا کہیں دور دیکھنا چاہیے. کوئی بھی کام جو قریب سے آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ ہیں یا آپ بک ریڈنگ بہت کرتے ہیں، کوئی بھی کام جو آنکھوں کا ہوتا ہے یعنی قریب سے کر کے، اس کے لیے پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد دور دیکھیں تو اس سے بیلنس ہو جائے گا. نیند اور ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ آنکھوں کے گرد ہلکے نہ پڑے. لینزز کا کنٹینیوس استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو ہوا ہی نہیں لگتی. ان نیچرل چیز ہے نا. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے کہ کارنیا آنکھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. مسلسل استعمال سے اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
تو اس لیے نہیں لگانے چاہیے. کہتے کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے کیونکہ الٹا لیٹنے سے آنکھوں پر خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے جس سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں آنکھیں یا اس کے آس پاس کے حصے. سبزہ دیکھنا چاہیے, بہتا پانی دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے چند قطرے سرسوں کا تیل خالص ہونا وہ لے کے آنکھوں کے اوپر کے حصے پہ مساج کر لیا جائے تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی. اسی طرح اگر نہانے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے تو کہتے ہیں 100 سال بھی اگر انسان جیے تو اس کی نگاہ کمزور نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک دیکھتے ہیں. جی, بعض فوڈز جو ہیں وہ خصوصاً اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں تو جیسے کیرٹس, بادام, سونف اور گرین ویجیٹیبل جو ہیں یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتی. ہاں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد تولیے وغیرہ سے یا کسی چیز سے خشک نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب تک پانی آنکھوں کے اوپر رہتا ہے وہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں ریٹنا جو ہوتا ہے وہ بہت نازک چیز ہوتی ہے. جب ہم بہت کس کے بالوں کو باندھتے ہیں اور کھینچ کے جوڑا کرتے ہیں تو اس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ان کی بایولوجی کی ٹیچر نے بتایا کہ لینس کے اندر والے حصے میں اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جتنے کسی واش روم میں ہوتے ہیں. یس, پراپر لائٹ میں پڑھنا چاہیے اور پراپر فاصلہ ہونا چاہیے کتاب یا کمپیوٹر یا جس بھی چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو بہت قریب کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت باریک لکھائی پڑھنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا کہ اس سے آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی, تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ باریک پڑھنے میں آنکھیں چلی جائیں گی. آپ جی اعتدال میں سونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سونے سے دیکھیں گے کہ بہت دیر لگتی ہے آنکھوں کو کام کرنے میں. پھر میرے پاس ذاتی 2 تجربات ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ میں تقریباً 20 سال پہلے جب میں ان میرڈ تھی تو میں بہت اسٹچنگ کرتی تھی اور پھر میں نے شادی کے بعد چھوڑ دیا اور میری نظر بھی کمزور ہوئی. اور میں نے اس پچھلی عید پہ اپنی بیٹی کے, کیونکہ مارکیٹ میں کوئی اسلامک اچھے ڈریسز نہیں ملتے تھے, تو میں نے خود ان کی اسٹچنگ کی اور اس سے مجھے فیل ہوا کہ میں وہ جو نزدیک کو فوکس نہیں کر پاتی تھی وہ اس پریکٹس سے میرا بہتر ہو گیا. اور دوسرا تو اس کا مطلب جو بات میں نے کی اٹ میک سینس, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے یہ ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ ایک مت ہے کہ باریک پڑھنے سے آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. کیونکہ یہ جو سلائی کرتے ہیں یا جو کڑھائی کرتے ہیں اگر وہ ایک فاصلے کے ساتھ اور پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جب میں میٹرک میں تھی تو میری فزیکل ویکنیس کی وجہ سے میری آئی سائٹ ویک ہو گیا, تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ جب آپ ریکور کریں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے مجھے ایک نسخہ بتایا گیا جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کام آئی, کہ سونے سے پہلے اگر آپ بادام, مصری, سونف اور ناریل یہ 4 چیزوں کو مکس کر کے 1 اسپون کے ساتھ آپ دودھ کے ساتھ لیں تو استاذہ 1 ماہ میں میرا وہ 1.75 جو آئی سائٹ ویک ہوئی تھی وہ میں نے الحمدللہ ریکور کر لیا. ہاں جی, ماشاءاللہ, ویری گڈ. کچھ چیزیں کچھ مزاج پہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں اور کچھ پہ الٹ بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے اندھا دھند کوئی بھی نسخہ فالو نہیں کرنا, لیکن اس میں کوئی ہارمفل چیز نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہ اسے کھانا ہی شروع کر دیں اور پیٹ بھرنے لگے اس سے. وہ 1 چمچ سونے سے پہلے, کیونکہ پھر وہ ساری رات اپنا کام کرتی رہے گی. اور آپ کو پتا نا کہ ہر روز آنکھوں سے ایک لیئر اتر جاتی ہے ہماری, یعنی کہ پوری باڈی سے ہی ایک طرح سے وہ ڈیڈ سیلز ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح آنکھوں سے بھی اترتے ہیں. تو رات کو سوتے وقت اگر آپ اس نسخے پر عمل کرنا چاہیں تو ضرور لکھ کر دے دیجئے, تو سافٹ بورڈ پہ لگا دیں گے, سب کے فائدے کی. یہ کہتی ہیں کہ فل مون کو اگر آپ کافی دیر تک دیکھیں تو اس سے بھی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے. ویسے مون کی شکل بھی آنکھ کے ڈیلے جیسی ہوتی ہے, تو اس میں بھی دیکھنے سے کچھ اثر ہوتا ہی ہوگا. کہتی ان کی والدہ کی آئی سائٹ ویک تھی اور انہوں نے جب زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس سے ان کو فائدہ ہوا. یہ جو دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی نا, پیچھے ہم نے بات کی تھی. تو شاید وہ جو الفاظ کو دیکھنا ہے اور کیلی گرافی کے جو مختلف شیپس ہیں
اس کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کے اوپر اثر پڑتا ہوگا اور ایک دل کو راحت بھی تو پہنچتی ہے نا. 7 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں دعائے نور بھی پڑھنی چاہیے. وفی بصری نورا. کہتے ہیں کہ نکلتے سورج کو دیکھنے سے آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ روشنی ونڈو سے جاری ہوتی ہے نا باڈی کے اندر, اور فوکس کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. ہم اصل میں باہر تو نکلتے ہی نہیں, نیچر کو دیکھتے ہی نہیں, اللہ کی آیات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے نسخے بھی اپنے پاس لکھ لیجئے, دوسروں سے بھی شیئر کیجئے جو کسی کو فائدہ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے بہتر کام لے سکیں گے, پروڈکٹیو کام, زیادہ کام. کیونکہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. جب انسان کی موت آتی ہے تو آنکھ ہی فرشتوں کو دیکھتی ہے نا آتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد آخری چیز جب روح نکل جاتی تو آنکھ اس وقت بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور فالو کرتی. اور مرنے والے کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کی آنکھ بند کر دی جائے. اس کے بعد آتی ہے ناک کی صفائی. ناک سے ہم سانس بھی لیتے ہیں, ناک سے ہم مختلف خوشبوئیں بھی سونگھتے ہیں, ناک سے ہم ماحول کی گندگی کا ادراک بھی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. بعض لوگ وضو بھی کرتے ہیں نا تو بس شروع میں پانی تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں اور پوری طرح اوپر نہیں چڑھاتے یا پھر جھاڑتے نہیں, صاف نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق, فطرت کے امور میں سے ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. ناک کا بانسا شیطان کا ڈیرا ہے. فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے, کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. تو اس لیے صبح کے وقت خاص طور پر خوب اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اچھی طرح ناک صاف کرنے کے لیے مسواک کافی دیر تک اگر آپ کریں گے تو اس کی جو ایکسرسائز ہوگی آپ کے جو تھروٹ وغیرہ کی, تو اس سے آپ کے ناک کے اندر تھوڑی تری سی آ جائے گی. اس کے بعد جب آپ ناک صاف کریں گے تو پیچھے تک کانوں سے لے کر آنکھوں اور باقی سارے اعضاء کی بھی ایک طرح ایکسرسائز بھی ہوگی اور صفائی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر اسے جھاڑے. روزے کی حالت میں بھی ناک صاف کرنا, مگر پانی زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق, ناک میں خوب پانی چڑھاؤ سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. یعنی صرف فرنٹ پارٹ نہیں بلکہ اوپر تک, حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے بعض اوقات آنسو نکل آئے یا حلق تک اس کا اثر محسوس ہو. چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ لینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے, یعنی تھوڑا کنٹرول ہوتی. مجلس میں بیٹھ کر بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے. اسی طرح زکام یا نزلے وغیرہ کی صورت میں بار بار لوگوں کے سامنے ناک صاف مت کیجیے. بہت گھناؤنی عادت ہے, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی شدید مجبوری ہو, اگر ضرورت ہو بھی تو اس طرح اپنے جو سیکریشن اس کو جذب کریں کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ خوب زور سے صاف بھی کرتے رہتے ہیں, پھر میز پر ٹیشو رکھ دیتے ہیں دوسروں کے سامنے, پھر وہاں سے بھول کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ناک کے ذریعے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی گندگی ہی شمار ہوتا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ناک میں شیطان رہتا ہے بانسے میں, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح آج کل نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نماز میں وہ اثر, وہ لذت اور خشوع نہیں ہوتا. بیسک ریزن یہی ہوتا ہے کہ وضو ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل, بہت آپ نے نقطے کی بات پکڑی. کیونکہ نماز میں کنسنٹریشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وضو ہی ٹھیک نہیں کیا ہوتا, ناک ہی نہیں صاف. وہ شیطان نے وہاں رات گزاری, وہ اس کی گندگی وہیں رہی اور ہم اسی گندگی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر معین حسین کی ریسرچ, ٹی وی پر انٹرویو تھا ان کا, انہوں نے دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ
ہاتھ میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا نمک بھی ملا لیا جائے اور اس کو ناک کے اوپر تک اگر کھینچ لیں اور پھر اس سے ناک صاف کریں تو اس سے ذہانت پر اثر پڑتا ہے، یعنی ذہانت اچھی ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نیل کی ٹپس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑیں تو اس سے جو اسٹیمولیشن ہوگی یہ ڈائریکٹ آپ کے بالوں تک اثر انداز ہوگی، اس سے بال گرنا یا کمزور ہونا بند ہو جائیں گے. کر لیں، ابھی کر لیں، کیا ہو، جو بات عمل کی پتہ چلے اسی وقت کر لینی چاہیے. چلیے. اور میڈیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناک کے ساتھ سائنسز ہوتے ہیں، ایئر سائنسز، اس میں سے ایک سائنس ایسا ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹلی برین کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی انفیکشن وغیرہ اگر ایتھمائڈل ایئر سائنس میں ہو جائے تو وہ پھر اسے برین بھی افیکٹ ہوتا ہے. اب اگر شیطان وہاں بیٹھ کے گیا، آپ نے صاف نہیں کیا تو وہ وسوسے نماز میں ڈالے گا نا، پھر آ کے اس کے گندگی، نجاست. یذھب عنکم رجز الشیطان. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے اس لیے بتائیں کہ شیطان کی گندگیاں ہم سے دور ہوں، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کے ساتھ کیسی کیسی حکمتیں ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے جب ہم احسان کر رہے ہیں ہم وضو کر کے یا نماز پڑھ کے کسی اور پر، حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ناک کا ایک وہ دودھ جو تھوڑا سا شاید بڑا ہوا یا کیا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن عمرے سے آ کے جیسے زکام ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا، اور میں لیٹ نہیں پا رہی تھی، مطلب لیٹ کے سو نہیں سکتی تھی. تو ایک ڈاکٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نہ یوں کرو کہ ناک میں پانی نہ اوپر چڑھاؤ. میں نے کہا مجھ سے پورا نہیں چڑھتا. انہوں نے کہا نہیں، زبردستی چڑھاؤ کہ دماغ میں فیل ہو، تو تم دیکھنا آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک دفعہ آپریٹ کروا لو دوبارہ ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے وہی شروع کیا تو الحمدللہ. الحمدللہ. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل سردیاں ہیں، اکثر لوگوں کو زکام ہو رہا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ نمک کا پانی بنا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے ناک میں اگر پانی ڈالتے رہیں تو اس سے کنٹرول ہوگا. یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے. کلونجی آئل جو ہے بعض لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ناک میں ڈالا جائے تو بعض تکلیفوں میں فائدہ ہوتا ہے. کلونجی آئل جس کو بلیک سیڈ آئل بھی کہتے ہیں، وہ بہت ساری جو ہماری اپر ریسپیریٹری ٹریک جیسے ناک اور ہمارا جی تھروٹ اور چیسٹ، دمہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں میں وہ ناک میں ڈراپس ڈالنے سے ان کو ٹھیک ہو جاتے ہیں. بلیک سیڈ آئل یہ کلینک پہ اویلیبل ہے الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. جی بعض لوگوں کو چھینکیں آنے کی الرجی ہوتی ہے تو ان کو بھی آرام آتا ہے اس سے. جی یعنی ایک طرف ہاتھ رکھ کے انہیل کریں اور پھر اس کے بعد دوسری طرف ہاتھ رکھ کے اس کو ایکسیل کر دیں. اس سے آنکھوں کی تھکاوٹ، اوپر والا سارا حصہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے اس کو. اسی طرح اگر آپ کے آنکھ میں کبھی مرچ چلی جائے تو اس کا طریقہ پتا ہے آپ کو؟ بعض لوگ دھو کے بھی اس کو نہیں صاف کر پاتے. بعض اوقات کوئی بال چلا جاتا ہے آنکھ میں، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دائیں آنکھ میں بال گیا تو بائیں نتنا جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ کو جھپکیں تو جو کچھ بھی آنکھ میں وہ باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ مرچ بھی ٹھیک ہو جائے گی. کبھی بھی کچھ کاٹنے لگے دونوں کو اکٹھا نہیں، اپوزٹ، یعنی اگر رائٹ کو ہو رہا ہے تو لیفٹ. یہ بہت چھوٹے تھے ہم جب ہمیں یہ سکھایا گیا تھا. بعض اوقات وہ پہلے ہوتا تھا نا دوری ڈنڈے سے وہ مرچیں کوٹتے تھے تو کوئی نہیں بچتا تھا، ہر ایک کی آنکھ میں جو دور بیٹھے ہیں ان میں بھی جا چھینٹ پڑتی تھی. تو وہ پانی وانی سے نہیں صاف ہوتی اور نہ ہی اس کی درد جاتی ہے. وہ اس کا فوری علاج یہی ہے کہ آپ اپنا اپوزٹ نتنا بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. اس طرح بعض اوقات بال گر جاتا ہے اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا اور آنکھ میں سخت تکلیف ہوتی، چھوٹی سی بھی کوئی چیز چلی جائے تو بھی اپوزٹ سائڈ سے آپ ناک کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہیں؟ سر سجدے میں بھی ناک لگنی چاہیے نا نیچے، اگر ناک نہ لگے تو وہ صحیح طریقے سے. ڈاکٹر مویز کی وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لیوک وارم واٹر جو ہوتا ہے، نیم گرم پانی، اس میں نمک ڈالیے اور ناک میں لے کے جائیے اور اوپر تک لے کے جائیں اور اس کو جانے دیں اور منہ سے نکالیے. اس سے آپ کو فیلنگ بھی ہوگی، چبھے گا لیکن آپ کی اتنا اچھا ہوگا، آپ کا مائنڈ ٹھیک ہوگا اور آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی اور آپ کا صاف ہو جائے گا، آپ کا فیس بھی گلو کرے گا. اگلا فیس ہی آ رہا ہے انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی پڑھا اور ناک صاف کرنے کے بارے میں. کیا آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی پانی اوپر چڑھانے کی؟ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا، کیا اچھائی تھی اس میں؟ اس کے بعد اچھا فیل ہوا؟ اس وقت تو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی. کیا اچھا محسوس کیا؟ مثلا سانس لینے میں آسانی، ان کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا، اور نماز پڑھنے میں خشوع آیا. صبح اٹھ کر جب انہوں نے کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی نیند سے، الحمدللہ. اور الحمدللہ صاف ہو گئے نا، بیماری بھی چلی گئی. لیکن یہ سب کچھ آپ کس نیت سے کریں گے؟ سنت سمجھ کر. ہم اس کے میڈیکلی یا ویسے جو بھی بینیفٹس پڑھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے سنت سمجھ کر، تاکہ دنیا کا فائدہ تو ہو ہی، مگر اصل ثواب اور اجر آخرت میں، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کا ہے. انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ بھی شیئر کیا. شیئرنگ کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اگر خود بتا کے بھول جائے تو دوسرے اس کو یاد کرا دیتے ہیں، اور ویسے بھی ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر. ایک اجر وہ ہے جو صرف آپ کے اپنے کام کرنے سے ہوگا، اور ایک یہ کہ جو آپ کو دیکھ کر مزید لوگ کریں گے وہ آپ کے حصے میں جائے گا. کل ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سر درد کا بہترین علاج ہے اگر آپ ناک کے ایک حصے سے سانس لیتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ہماری ناک کے 2 نتنے ہیں، یعنی 2 سوراخ، دایاں اور بایاں نوسٹرلز. بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں، یعنی سانس اندر لے جانا، یعنی انہیل کرنا، اور پھر ہم منہ کے راستے اس کو ایکزیل کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے کام میں بھی فرق ہے، دونوں کا اپنا اپنا کام ہے. ایک فرق یوں محسوس کیا گیا کہ ناک کا دایاں نتنا حرارت خارج کرتا ہے، جسم کی جو ہماری باڈی کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالتا ہے، جبکہ بایاں ٹھنڈک. اگر سر درد ہو تو دایاں نتنا بند کر دیں، دایاں جہاں سے کیا آ رہی ہے؟ ہیٹ. اور اس کو انرجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سائڈ انرجی کی ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پیس کی ہے. تو اگر سر درد ہو تو صرف دایاں نتنا بند کر دے، اور اس کے بند کرنے کا طریقہ یوں کر کے، یعنی یہ انگوٹھا رکھ کے یوں اوپر کی طرف کرے تو صحیح بند ہوگا. اگر آپ یوں کریں گے تو پورا نہیں صحیح بند ہوگا. کریے اپنے ہاتھ سے یوں، یعنی ہاتھ کی انگلیاں اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، اوکے. اگر سر درد ہو تو دایاں نوسٹرل اس طریقے سے بند کر کے صرف بائیں سے انہیل کریں، صرف بائیں سے جو پیس والی سائڈ ہے، اور 5 منٹ اگر اس کی مشق کریں تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کے برعکس کریں، لیفٹ کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دفعہ سانس لے لیں، کیونکہ رائٹ سائڈ سے آپ کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے. تو اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو آپ بایاں بند کر کے رائٹ سائڈ سے انہیل کریں تھوڑی دیر کے لیے. تو عموماً جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں وہ بائیں طرف سے زیادہ سانس لیتے ہیں اور دوسرے دائیں طرف سے. کہا جاتا ہے کہ عورتیں بائیں طرف سے لیتی ہیں اور مرد دائیں طرف سے. جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں آپ تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے. یعنی بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کے بھی فریش نہیں ہوتے. تو بستر کے اندر ہی آپ کیا کریں؟ کون سا نتنا بند کر کے سانس لیں گے؟ بایاں، لیفٹ. ٹھیک ہے، لیفٹ کو بند کریں گے، اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے آپ انہیل کریں گے. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے جسم میں ایک طرح کی انرجی محسوس ہوگی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے، فریش اٹھیں گے. کر کے دیکھیے اس کو. بچوں کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں. کسی نے اپنا تجربہ لکھا ہوا کہ مجھے بہت سخت سر درد کی شکایت تھی، ہڈیوں میں بھی درد رہتا تھا، بہت دوائیں ٹرائی کی، پین کلرز وغیرہ لیے، لیکن فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے اتفاق سے، وہ لکھتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا تھا اور دائیں نتنے کو بند کر کے بائیں سے سانس لینا شروع کیا. 1 ہفتے کی مشق سے میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، اور مسلسل 1 مہینے تک جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے کبھی دوبارہ سر درد ہوا ہی نہیں. وہ پورے پیسج کھل گئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بتائی، بہت سے لوگوں نے اسے آزمایا اور ان کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ یہ نیچرل تھراپی ہے، کوئی اس میں کیمیکل انوالو نہیں، کوئی دوا نہیں. تو اس اعتبار سے آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ دے، کیونکہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں، طریقے ہم مختلف اختیار کر سکتے ہیں.
لیکن انسٹنٹلی آپ اگر کر کے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اپر ہیڈ وغیرہ ہے اس کو ایک دم ریلیکسیشن فیل ہوگی. الٹا نہ کرنا شروع کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو مزید اضافہ ہو گیا سر درد میں. اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ رائٹ سائڈ سے سانس لیتے ہوئے تھوڑی مشقت محسوس ہوتی ہے, عادی نہیں ہے, کیونکہ عورتیں عام طور پر بائیں طرف سے ہی لیتی ہیں. چلیے, کل ہم بالوں کے بارے میں بھی پڑھ رہے تھے, اس پر بھی مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. بالوں کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقوں پر بھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو بہترین طریقہ کیا ہے, ان کو زمین میں دبا دیا جائے. زمین میں دبانے کا ایک فائدہ ہے, اور وہ کیا, کسی شخص نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا ہے, اپنے مشاہدات شیئر کیے ہیں کہ وہ ایک ایکو ولیج میں رہے ہیں 1 سال تک, اور وہاں ہر چیز کو زمین میں ڈسپوز آف کیا جاتا تھا, یعنی نیچرل طریقے سے ہر قسم کے کوڑے کرکٹ کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ انسانی بال قدرتی کھاد کے لیے بہترین مٹیریل ہیں, نیچرل فرٹیلائزر ہیں. یہ ارد گرد کی مٹی کی ساخت کو بہت اچھا کر دیتے ہیں, یعنی جس زمین کے اندر بال دبائے جاتے ہیں اس کے آس پاس کا ایریا بھی بہت فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے. بال تقریباً 1-2 سال میں ڈیکمپوز ہوتے ہیں, یعنی باقی جسم تو جلدی ہو جاتا ہے نا, لیکن بال دیر سے ہوتے ہیں. تھوڑی تھوڑی مقدار میں نائٹریٹس کو ریلیز کرتے رہتے ہیں, یعنی زمین کے اندر. انسانی بالوں کو ڈائریکٹلی بھی زمین میں دبایا جا سکتا ہے, اور کسی بن میں جمع کر کے کچھ عرصے ویسے ہی پڑے رہیں اور پھر اسے زمین میں ڈالا جائے. دونوں ہی طریقے سیف ہیں. انسانی بالوں میں زندہ ٹیشوز نہیں ہوتے, اس لیے ان کے ساتھ جراثیم اور انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا. بالوں کو ڈائریکٹلی زمین میں ڈالنے سے ایسی مٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے جس میں کلے یا ریت زیادہ ہو. ایسی مٹی کو بالوں سے اسٹرکچرل سپورٹ ملتی ہے. مٹی کو سپورٹ ملتی, کون سی, اسٹرکچرل, اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے مٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے. اس سے زمین مضبوط جڑوں کو سہارا دینے کے قابل ہو جاتی, درختوں وغیرہ کی گروتھ میں بہتری آتی. اور پھر بالوں کے ڈیکمپوز ہونے پر نائٹریٹس بنتے ہیں جو پودوں کی گروتھ میں مددگار ہیں. تو بالوں کو زمین میں دبانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان کو کاٹ کر تھوڑا باریک کر کے ڈالیں, تو پھر وہ جلدی ڈیزالو ہوں گے, ٹھیک ہے, ڈیکمپوز ہوں گے. اسی طرح جو لوگ بے دردی سے کنگھی کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب وہ بہت کھینچ کے کرتے ہیں تو ان کی جو کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے بالوں کی وہ ڈیمیج ہو جاتی, جس سے بالوں میں شائن ہوتی. اور یہ لیئر جو ہے یہ برقی آلات کے استعمال سے یا پھر زیادہ تیز دھوپ یا زیادہ تیز ہوا وغیرہ میں کھلے چھوڑے رکھنے سے ہر وقت, اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. تو بالوں کی تقریب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان ان کو جب دھوئے یا ان کو کنگھی کرے یا ان کو کاٹے, ان تمام امور میں وہ صحیح طریقے اختیار کرے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے زندگی بسر کرنا, اور ایک ہوتا ہے سلیقے سے بسر کرنا. جو لوگ سلیقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وہ اپنا ٹائم بچا لیتے ہیں مفید کاموں کے لیے, اور اندر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے, پوری ایک شخصیت آپ کی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے. مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے؟ اب مثلاً ہاتھ ایک طرح سے سمبل بھی ہے نا جس سے ہم کام کاج کرتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں سے جوتے گھسیٹ کے چل کے تکلیف دے سکتا ہے وہ, تو پھر بھی وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے امن میں رہیں, اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں تو اس کا ہم عام طور پر یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کسی کو مار پیٹ نہ کرے, یا پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, کسی کے بال نہ نوچے یا کپڑے نہ پھاڑے کسی کے. یہ باتیں تو بہت ایکسٹریم کی ہیں, لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ سلیقے والی زندگی رکھتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی, آپ کی ذات سے راحت محسوس ہوگی. اور اگر آپ بے سلیقہ انسان ہیں تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے گی. بہت سے تعلقات کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی. اور عورت اگر سلیقہ مند نہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے, نسلوں تک جاتا ہے. آگے مزید بچے وغیرہ بھی وہی کچھ سیکھ جاتے ہیں. جی آپ بولیے. بالوں کو برش کرنے کا, کنگھی کرنے کا پراپر طریقہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جڑوں سے شروع کریں گے تو وہ زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے, حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اینڈ سے سٹارٹ کرو اور پھر اوپر 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 جاؤ, تو اس سے بہت درد بھی نہیں ہوتی اور اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلیقے پر زندگی ہی لگا دیں اور باقی اہم ترین کام بھول جائیں. ٹھیک ہے, ہر چیز اچھے طریقے سے ہو مگر کم سے کم وقت میں, تاکہ آپ کا بہترین وقت کس کام آئے,
اس سے زیادہ اہم کاموں میں استعمال ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر عادت کو کچھ دن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے. اور غلط کو صحیح کر کے ریورس کر لیں اور پھر اس کی پریکٹس کر کے کم وقت میں اسے کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. بائی دا وے یہ بتائیے کہ یہ جتنی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں جو کرنے کے کام ہیں، مثلا سر درد کا علاج ہے، یا پھر آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں، ویک فیل کر رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بریدنگ ایکسرسائز ہے، یا ناک میں پانی اوپر اٹھانا ہے، اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے، یا باقی بالوں کو صاف کرنا ہے، یاد کیسے رہے گا؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کو یاد رہے؟ نہیں عمل تو کریں گے. عمل کے لیے کیسے یاد رکھیں گے؟ عمل تو جب ہوتا ہے جب یاد ہو کام کرتے وقت. لکھیں گے اور پڑھیں گے. کہاں لکھیں گے؟ ڈائری میں. ڈائری میں لکھیں گے. اگر ڈائری میں لکھیں گے تو کبھی یاد ہی نہیں رہے گا. وہ ڈائری پڑھ کے پھر آپ واش روم جائیں گے، ڈائری پڑھ کے آپ سونے جائیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں جی. گڈ. ٹو ڈو لسٹ بناتے جائیں. ہر ٹاپک کے انڈر تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنائیں اور اپنی اپنی لسٹ پھر آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے جو آپ کی اینڈ مارکنگ ہونی ہے اسائنمنٹ کی، اس میں اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ. ہر ایک اپنی کریٹو لسٹ بنائے، ایک دوسرے کی نقل نہ کریں. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ نئے آئیڈیاز سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. کرنے کے کام جو ڈے 1 سے میں دے رہی ہوں آپ کو، کرنے کے کام یعنی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ان 3 سوالوں کے جواب لازم آنے چاہیے آپ کو. کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ٹھیک ہے. یاد رہے گا؟ اوکے. الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ مکمل ہوا اور سبحان اللہ بہت ساری امیزنگ چیزیں پڑھی. مین جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا آپ لوگ بتائیں گے؟ ادھر ادھر تو نہیں ہوگے ڈسٹریکٹ؟ اتنی ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. مین ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جسمانی صحت. جسمانی اور روحانی صفائی. بالکل جسمانی صحت. جسمانی صحت پڑھیں اور پھر اس جسمانی صحت کے انڈر جو ہے وہ پھر ابھی تک ہم 3 چیزیں پڑھی ہیں. ایک سر کے بالوں کی صفائی، اور پھر دوسرا آنکھوں کی صفائی، اور پھر تیسرا ناک کی صفائی. تو اس میں اور بھی پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. میں یہ سوچی تھی کہ جب ہم جسمانی صحت کی بات کرتے ہیں نا تو یوزلی ہمارے یعنی کہ میرے ذہن میں تو یہی آتا تھا کہ جسمانی صحت سے مراد ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنا کھانا پینا اچھا کرنا ہے. وہ بھی ہے لیکن اتنے باریک طریقے سے نہیں کبھی سوچا تھا کہ اچھا جسمانی صحت میں، جسم میں تو اوبیسلی ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے بال بھی ہیں، ہماری ناک بھی ہے، ہمارا کان بھی ہے، سب کچھ ہے. تو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں. ہمارا بس ابتدا اور جو انتہا ہے نا وہ اسی چیز پر ہوتی ہے کہ اچھا کھانا ہے اور ہیلدی کھانا ہے، بس اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے. سبحان اللہ. چلے ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ لوگ پوائنٹس لکھتے جائیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ سر کے بالوں کی جو ہم نے صفائی یا تکریم کے بارے میں پڑھا تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک ایک پوائنٹ انشاءاللہ آپ شیئر کریں کہ کیا کیا اس میں آ رہا ہے. بالوں میں خوشبو لگانا، بارک اللہ. اور کیا آتا ہے؟ آئلنگ ہو گیا. ٹھیک ہے. خوشبو لگانا، آئل کرنا، آہستہ سے اس کو کنگھی کرنا. بالکل برشنگ جو ہے وہ پراپر طریقے پہ ہو، یہ نہ ہو کہ کھینچ کے جو ہے وہ بنا رہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی نا تو جلدی ہوتی تھی کھیلنے کی، تو جلدی جلدی کھینچ رہے ہیں تو اتنے پھر بال میں روتی تھی امی اتنے بال ٹوٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ونس ا ویک ضرور اپنے بالوں کو دھونا ہے. بالکل جوؤں کو چیک کرنا ہے، بالکل صحیح سے بنانا. بالکل. اور صحیح بنانے میں کیا کیا کچھ آتا ہے پھر؟ ڈونٹ ٹائی سو ٹائٹ. بالکل بہت تنگ بھی نہیں کرنا. جیل وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اینٹی فریز استعمال کر سکتے ہیں. بہت اوپر کر کے نہیں بنانا. بالکل کر سکتے ہیں نا. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کی جہالت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے شاید یہی سارا کچھ جانتا ہے. اور بعض اوقات یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں صرف ہماری لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم اس کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بالوں کا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ.
یعنی کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی اس طرح سے کرے تو وہ ہم اس کو کیا ٹائٹل دیں گے؟ تم تو بہت ہی فیشنیبل ہو نا، تم تو بہت ہی یعنی ہر وقت تمہارا بس یہی کام ہے کہ تم اپنے بالوں کو، یعنی کہ ہم اس چیز کو نا نیگیٹو اس میں لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کبھی کھول بھی سکتے ہیں، اسکارف بھی اتارنا چاہیے. بالکل بالکل، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ جب حجاب کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم جہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں نا، میں نے وہاں دیکھا وہاں پہ بھی عورتوں نے اسکارف پہنی ہوتی ہے. واٹس دا پوائنٹ؟ آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیزوں کو حلال کیا ہے، آپ کے لیے یہ مواقع فراہم کیے ہیں، تو اس کو اویل کرنا چاہیے. اس کا نقصان پتہ ہے میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ حجاب پہنا کوئی نا سختی ہے اپنے اوپر، کہ اب ہم بس حجاب اگر آپ نے پہن لیا تو اب آپ کبھی آپ بال اچھے بنا نہیں سکتے، آپ کبھی ایئر رنگ نہیں پہن سکتے، آپ کچھ کلر نہیں کر سکتے. اب وہ پھر اتنے وہ، کیونکہ آپ دیکھیں باہر اتنے فتنے ہیں، جب تک ہم حلال کو پروموٹ نہیں کریں گے بچے کیسے حلال کی طرف آئیں گے؟ ہم اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ دکھا رہے ہوتی ہیں، یا اپنے ریجڈ اتنے ہو جاتے ہیں کہ بچے بےچارے نا پھر بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر ہم جب بوڑھے ہوں گے نا تبھی یہ کام شروع کریں گے، ہم جوانی میں تو کر نہیں سکتے. بالکل. مام یوز ٹو سے ڈونٹ لیو یور ہیئر اوپن آلویز. بالکل، یعنی اعتدال بہت ضروری ہے. ہر وقت کھلے رہنا بال، پھر کھانے پکا رہے ہوتے ہیں تو کھانے میں سے کبھی دہی میں سے، کبھی سالن میں سے، کبھی آٹے روٹی میں سے بال نکل رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن سسٹر فاطمہ موبائل سب کے پاس ہیں تو اونلی سسٹرز میں بھی لوگ پکچرز اینڈ ویڈیو لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو منع کر سکتی ہیں نا. آپ پہلے سے تھوڑا ان کو بتا دیں گے دیکھیں آپ ہماری مت لیں. تو اگر یعنی کہ آپ نے ان کو بتا دیا، سب کچھ کر دیا، اور پھر اگر کوئی غلطی سے انہوں نے آپ کی لے لی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ پہ گناہ نہیں آئے گا. لیکن میک شور کر لیں ویسے کہ آپ ان کو کہیں کہ بھی آپ پکچرز وغیرہ مت لیں. یعنی کہ ایک رول سیٹ کر لیں کہ اگر عورتوں کی بھی گیدرنگ ہے تو آپ نے ہماری پکچر نہیں لینی. بالکل. آپ دیکھیں زمین میں مجھے یاد ہے میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو میں نے یہ کام شروع کیا کہ میں نے بالوں کو نا اکٹھا کر کے زمین میں یعنی کہ دبانا شروع کیا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ انسان واپس بھول جاتا ہے یا چیزوں میں محو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیزیں عادتیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. جیسے لاسٹ میں بات ہو رہی تھی نا، عادتیں بنانا مشکل ہے اور عادتیں چھوڑنا جو ہے نا وہ بہت ہی ایک آدھ دن ہی بس آپ کو لگتا ہے. سبحان اللہ. تو بالوں کو صحیح ڈسپوز آف کرنا بھی بہت ضروری ہے. بالکل الحمدللہ. وی نیڈ اور ریمائنڈرز آل دا ٹائم. سبحان اللہ. بالکل. پہلے عورتیں امیزنگ تھا، وہ نہ اسکول میں اس طرح سے جاتی تھی، نہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی تھی، لیکن وہ عمل بھی ہم سے بہت آگے تھی. سبحان اللہ. اور ہم لوگوں بظاہر ہم کہتے ہیں جی ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بڑا علم آ گیا، ہمیں بڑی ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں نا. جو چیزیں ہماری مائیں اور ہماری نانیاں دادیاں کرتی ہوتی تھیں اب وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کرتی تھی لیکن ہم نے نہیں کیا ان سے، ہم نے نہیں سیکھا ان سے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے. یس الحمدللہ. اور آپ دیکھیں یہ بھی انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے خوشبو بھی آئے. یعنی کہ اتنی نہیں کہ باہر جاتے نہیں، گھر میں رہتے ہوئے کہ ہم اچھا اسمیل کریں، ہمارے پاس سے بدبو نہ آئے، کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہمارے پاس سے پیاز ٹماٹر اور ادرک لہسن کی بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں میں سے ہمارے بالوں میں سے اپنی صفائی ستھرائی کا خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھی خوشبو لگانی چاہیے، خاص طور پہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس جائیں تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ آپ کو خوبصورت حال میں دیکھیں، نہ کہ بدبودار حال میں دیکھیں. سبحان اللہ. یہ بالکل یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمیں کلچر اور ریلیجن کا فرق ہی نہیں پتا، اور ہم اس چکر میں جو ہے نا وہ چیزیں چھوڑتے چلے گئے نا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں بظاہر اگر ہمیں کوئی کہے کہ جی بالوں کا خیال رکھو، یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ تو بہت ہی دنیا دار انسان ہے نا، یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے. لا علمی ہے نا، تو علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ. اچھا آنکھوں کی صفائی کے بارے میں مجھے بتائیے، آنکھوں کی صفائی میں کیا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے؟ بالکل خود کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے، آپ فریش فیل کرتے ہیں، آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں اگر آپ خود آپ کے پاس سے اچھی اسمیل آ رہی ہے، ورنہ آپ خود سے ہی بیزار سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے جلدی سے بتائیں. آنکھوں کی صفائی میں سرما لگانا ٹھیک ہے، آنکھوں کو ملنا، آئل لگانا بالکل الحمدللہ، مساج کرنا
اور پھر وہ کیا گلاب کا ارک پاکستان میں پہلے تو بہت ڈالا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کانوں میں بھی ڈالتے تھے میرے ابو تو اس وقت بڑی الجھن ہوتی تھی، لیکن یہ بھی ایک تھا ٹوٹکا ایک کہ کانوں میں بھی آئل ڈالتے تھے اور آنکھوں میں بھی جو ہے وہ یہ گلاب کا ارک، کوئی تنکا وغیرہ بعض کا ہوتا ہے آنکھ میں چیز چبھ رہی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ یہ پانی ڈال دیتے ہوتے تھے. بالکل اچھا یوز زمزم، بالکل یعنی کوئی بھی آپ یعنی کہ کر سکتے ہیں نا اس کو صاف کرنے کا. پھر مساج کرنا بہت ہے کہ انگلیوں سے بعض اوقات اور پام سے آپ اپنی آنکھوں کو ملیں تو یہ بھی بڑا ہیلپ کرتی ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور پھر نیند اور ڈائٹ کا خیال رکھنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی تو اس سے بھی ہماری آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو اس سے بھی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، ہم سے کھولی نہیں جاتی، ہماری آنکھوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنا مختلف رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. بالکل بہت دیر تک جاگنا بھی نہیں چاہیے، بالکل اس سے بھی آنکھوں میں. اور آج کل کا جو فتنہ بڑا ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ موبائل ہوتا ہے تو لائٹ آف ہو جاتی ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پھر آنکھوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز کو بھی چھوڑنا، یا ایٹ لیسٹ اگر بہت ہی کوئی ضرورت ہے موبائل کی تو اس کو بھی نائٹ موڈ میں لے آنا چاہیے، اس کی لائٹ برائٹنس جو ہے وہ بالکل ہلکی کر دینی چاہیے، ورنہ آنکھوں پہ بہت. اور آپ دیکھیں سر میں درد بھی بہت لوگوں کو رہتا ہے اور پھر یہ نہیں سمجھ آتا کہ جی ہمیں سر میں درد کیوں رہتا ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بہت قریب سے موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور I don't know if it's right or not, but میں نے یہ پڑھا تھا کہیں کہ جب تک لائٹ رہتی ہے نا تو ہمارے برین کو سگنل جاتے رہتے ہیں کہ ابھی سونا نہیں ہے نا، تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم سونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے جو ہے نا موبائل دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ ہم تھوڑا سلیپنگ موڈ میں آئیں، ورنہ ہمارا برین ایکٹیو رہتا ہے بہت دیر تک جب ہم یعنی کہ بالکل سونے سے پہلے تک موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ علم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ کہ بات مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے صحیح ہوگی، کیونکہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیر تک اگر موبائل کو دیکھیں تو آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی صحیح طرح سے نا، اور پھر کتنا وقت اسی میں لگ جاتا ہے. اچھا بالکل پھر ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو. بالکل ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مارنے چاہیے الحمدللہ. اچھا کوئکلی لاسٹ ون، ناک کی صفائی، اس میں کیا ہے. اور آج کا دیکھیں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آج جو ہم نے صلاح کی کلاس لی ہے وہ اور ہماری کلاس کتنی مل رہی تھی نا ریمائنڈ ہو گیا، ڈبل ریمائنڈر ہو گئے. بالکل سیرم بھی کہہ رہی ہیں کہ 2 گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے اچھا سبحان اللہ. نیزل اسپرے اور مسنون طریقہ کیا ہے ناک کی صفائی کا؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ بالکل فطرہ ہے کلین کرنا، پانی جو ہے وہ ناک میں اچھی طرح چڑھانا، پھر اس کو پھر صاف بھی کرنا، یعنی کہ پانی چڑھا کے بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کو یعنی کہ جب آپ اس کو بلو آؤٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو اچھی طرح صاف کریں. اور آپ دیکھیں بچوں کو یہ اکثر پرابلم ہوتی ہے، وہ ناک صحیح طرح سے صاف نہیں کرتے نا تو وہ پھر سارا دن ان کو الجھن ہوتی رہتی ہے تو وہ ناک کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ وضو کر رہے ہیں یا ایون کہ مارننگ میں بھی اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھنی تو آپ صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہیں اور اپنی ناک کو اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں رہتی آپ کو، کئی گھنٹوں آپ کو ضرورت نہیں رہتی کہ آپ جو ہے وہ ناک کی طرف دوبارہ توجہ ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. چلیے الحمدللہ ہمارا ٹائم مکمل ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی جو جسمانی صحت بھی اور چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ جانیں گے. جزاکم اللہ خیر کثیر. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.